شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی بھی الجزیرہ کو جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان نے بہت الزامات برداشت کر لیے، اب مزید الزامات ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان نے تو پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ جو مذاکرات کا عمل ہے اور ساتھ ساتھ جو انخلا کا عمل ہے وہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانی گئی۔ دیکھیں امریکہ نے اپنے شیڈول کے مطابق فیصلہ کیا۔ آج ایک وزیر صاحب کا یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جناب امریکہ کے کہنے پر ہم نے عبدالغنی برادر کو رہا کیا تھا، وہ تو یہاں پر قید تھے، ان کو تو ہم نے پاکستان میں رکھا ہوا تھا جب گرفتار ہوئے تھے، تو امریکہ نے کہا تھا کہ بھئی یہاں سے رہا کر کے بھیج دو ان کو، وہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، دوحہ میں مذاکرات کی میز بچھ گئی اور اس طالبان ایک طرف بیٹھ گئے اور امریکہ دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ادھر سے اشرف غنی چیخ رہا تھا کہ ہم سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور پاکستان اس میں ایک سہولت کاری کر رہا تھا، تو اس سے ایک حالات تو اس طرف گئے کہ امن ہوا اور امریکہ کا انخلا ہوا، لیکن امریکہ کے انخلا کے بعد ان تو ایک طرف رہ گیا، خلا وہیں کا وہیں ہے، خلا موجود ہے۔ خلا جب تک ایک پائیدار مستحکم اور ایک امن قائم کرنے والی حکومت کا قیام نہیں ہوتا ہے تب تک یہ خلا موجود رہے گا، اور خلا جب بھی بڑھے گا تو اس میں مسائل اور مشکلات اور تکلیفیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ صحیح۔ اچھا، OIC نے سعودی عرب کی درخواست پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، آپ کو لگتا ہے اب کوئی حل نکل سکے گا اس مسئلے؟ بہت دیر کی مہربان آتے آتے بڑی دیر کر دی، اور OIC کا یہ کام نہیں تھا۔ OIC کو فور فرنٹ پر ہونا چاہیے تھا، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر، یورپ امریکہ پھر کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اب OIC کا اجلاس ہونا چاہیے، پھر آپ بلاوا دیتے ہیں لوگوں کو، پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور اب بھی OIC کیا کرے گی؟ OIC کے لوگ بیٹھیں گے یہاں سب لوگ اپنے اپنے جہازوں پر بیٹھ کر وہاں تشریف لائیں گے، جدہ میں یا کسی بھی شہر میں بیٹھ جائیں گے، اور بعد میں ایک اعلامیہ جاری کریں گے کہ جناب 6 ستروں کا یہ اعلامیہ ہے، دیکھیں ہم امن چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں۔ بھائی سب چاہتے ہیں، آپ عملی طور پر کیا کریں گے؟ یہ جو ایجنڈا جاری کریں اس میں ہوگا کیا الٹیمیٹلی؟ کہ بھائی ہم طالبان کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں گے، ان کو کہیں گے کہ جناب بیٹھ جائیے، آپ یہ چیزیں مان لیجئے، یا آپ کسی اور کو کہیں گے۔ آپ کے وہاں بیٹھنے کا آمدن گفتن نشستن برخاستن ہوگا کیا؟ اب باتیں کریں گے، آئیں گے، باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اٹھ جائیں گے، اٹھ کر کپڑے جھاڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اچھا جی یہ کر لو، 6 ستروں کا ایک بیان جاری کر دو۔ اچھا، طالبان کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے لگائی صاحب پاکستان کا ابھی تک کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا، کیا پاکستان کنفیوزڈ ہے یا پاکستان ابھی دیکھ رہا ہے کہ حالات کے پیش نظر کیا فیصلہ کرنا ہے؟ پاکستان کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ پاکستان کا سفارتخانہ کھلا ہوا ہے، دنیا باہر سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، راستہ اگر ایک ہی مل رہا ہے تو ایک ہی راستہ استعمال ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ویزا لگواتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں، پاکستان سے پھر انہیں اپنی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے، جہاں بھی چلا جائیں وہ اپنی دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں۔ ہمارا آفس کھلا ہوا ہے اگر، تو ہم کیا ایک دفعہ پھر نئے سرے سے اعلان کریں گے جناب ہم نے تسلیم کر لیا ہے؟ اس دن جس دن ٹیک اوور ہوا وہاں کا ایک بڑا رباب یہاں آیا، یہاں وزارت خارجہ میں ملاقاتیں ہوئیں اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملاقاتوں کے بعد واپس چلے گئے، تو اور کون سا طریقہ ہوگا؟ باقاعدہ اس کے لیے لوگ کسی چبوترے پر چڑھ کر اعلان کرنا ہوگا کہ جناب ہم نے تسلیم کر لیا، تسلیم کیا ہوا ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن لگائی صاحب امریکی تھنک ٹینک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے سمجھائے گا، کیسے ایکسپلینیشن دے گا کہ 20 سال انہوں نے ایک جگہ پہ جنگ لڑی اور اینڈ پہ وہ ہار گئے؟ لیکن جنگ لڑنے والے کون تھے؟ جنگ مسلط کس نے کی؟ کس نے کہا یہ کروسائیڈ وار ہے؟ کس نے کہا ہم صلیبی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، نیشنل ہوک پر دنیا کے سامنے جارج بش جونیئر نے کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری صلیبی جنگ ہے۔ 1000 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہم نے دوبارہ صلیبی جنگ لڑنی ہے، اور وہ صلیبی جنگیں کوئی 100-200 سال تک چلتی رہی تھیں، تو کیا یہ 200 سال تک ہمارے ساتھ یہی کھیل کھیلتے رہیں گے؟ کبھی آئیں گے کبھی جائیں گے؟ یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ میرے خیال میں امریکہ نے اپنے آپ کو ایک غیر ذمہ دار سپر پاور کے طور پر ثابت کیا ہے، اور اس نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ کیا آپشن چھوڑا ہے جناب جارج بش جونیئر کے بعد جو لوگ آتے رہے ہیں؟ اوباما آئے، اوباما کے بعد یہ حضرت ڈونالڈ ٹرمپ ہے، اب جو بائیڈن ہے، آپ نے دنیا کو آپشن کیا دیا ہے؟ لے دے کے اب یہ آپشن دیا ہے کہ جو بائیڈن کی چھوڑ کر لوگ جو ہیں پھر دیکھیں ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف جس طرح سے وہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جب پٹی سیاست ہوا کرتی تھی تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز میں، وہ سیاست اب امریکہ میں ہونے لگی ہے۔
تو اب اس کے نتائج کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے عروج دیکھا ہے تو زوال بھی آپ کو دیکھنا ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے, امریکہ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس نے آگ سے کھیلنے کا نتیجہ خود ہی بھگتنا ہے. یہ نہیں کوئی اور آ کر بھگتے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی دنیا میں واحد سپر پاور ہیں. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے سپر پاورز سے. ان کو جمعہ 8 دن ہوئے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سپر پاور کے درجے پر فائز ہوئے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا تھا. بالکل. اس کے نتیجے میں ان نے 2 شہر برباد کر دیتے, ہیروشیما اور ناگاساکی. اس کے بعد آپ سپر پاور بن گئے, ورنہ آپ سے پہلے برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر ان کی حکومتیں قائم تھیں. تو لیکن دنیا میں سپر پاورز کبھی بھی فیئر پلے نہیں کرتی ہیں, آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے. لیکن ان نے فیئر پلے نہیں, انہوں نے ان فیئر پلے کیا. انہوں نے کبھی بھی نہیں سمجھا کہ حقائق دنیا کے کیا ہیں. لوگوں نے لوگوں کو, انسانوں کو, زمینوں کو, لوگوں نے کھیتوں کو, کھلیانوں کو, فیکٹریوں میں خطرہ ڈالا تھا. اس سپر پاور نے اور اس سپر پاور کے اعمال نے, افعال نے زمین کو خطرے میں ڈال دیا ہے. کرۂ ارض خطرے میں ہے اس وقت. کیا کریں گے وہ 2000 فیملی یا 20,000 فیملی جو ہیں, ان کو اٹھا کر آپ مارس پر لے جائیں گے, زہرہ کے چمکتے ستارے سے ہمیں وہ پیغام بھیجیں گے اور ہم یہاں موت کا انتظار کر رہے ہوں گے. اب یہ باقی رہ گیا ہے. میرے خیال میں اس دنیا کو امن چاہیے ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.